الفاظ قوموں کو جوڑ سکتے ہیں اور یہی الفاظ قوموں میں دیواریں کھڑی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن علی اور آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں یوتھ پوڈ کاسٹ میں۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ایک خبر ملک کے دوسرے حصے تک چند سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، اور اس انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک اہم عنصر سوشل میڈیا کا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کے ہر زاویے کو اثر انداز کیا ہے، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا زاویہ ہو، چاہے پولیٹیکل زاویہ ہو یا تعلیمی زاویہ ہو۔ اب اس موقع پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ اثرات مثبت ہیں یا پھر یہ اثرات تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور ہماری قوم میں دراڑیں پیدا کرتے ہیں؟ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے رول آف سوشل میڈیا پاکستان میں کس طرح تفرقہ پیدا کرتا ہے یا اتحاد پیدا کرتا ہے۔ اسی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں آج شامیر، سائم اور مہدی۔ بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ اس پوڈ کاسٹ کا پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا سوشل میڈیا پاکستان میں اتحاد کو فروغ دیتا ہے یا اتحاد کو ختم کرتا ہے؟ اسی حوالے سے میں گزارش کروں گا سامیر سے کہ وہ سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں، سوال کا جواب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پاکستان میں دونوں طریقے سے کام کر رہا ہے، پازیٹیو وے میں بھی اور نیگیٹیو وے میں بھی۔ پازیٹیو وے میں ایسے کہ یہ لوگوں کو ملا رہا ہے، آپس میں کنیکٹیوٹی لا رہا ہے لوگوں کے درمیان، اور نیگیٹیو وے میں یہ کہ یہ ڈویژن پیدا کرے لوگوں کے بیچ میں، فساد لا رہے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے پازیٹیو وے میں، تو جتنے بھی ہمارے نیشنل ایمرجنسیز تھیں اور جتنا بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہماری ملک میں آیا، اور جتنے بھی ہمارے ملک میں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے جتنی بھی ہمارے تھریٹس، وار اور یہ ہوئے، تو اس میں ہم لوگوں نے ایکا دکھایا، ہماری قوم نے ایکا دکھایا۔ جی ایسے ہی دکھایا جائے دوسری طرف تو بہت سی چیزوں میں انٹالرنٹ پیدا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ڈیفیم کر رہے ہیں، بہت تفرقات پیدا کیے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اگر وہ دیکھا جائے تو جینڈر بائس ہو، ریلیجن بائس ہو، بہت سے ایسے تفرقات پیدا کیے جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان، جس سے لڑائی جھگڑے اور بہت سی انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ تو یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کو یوز کرے۔ اب لوگ اپنے اوپینین کے حساب سے، اگر کسی کو ڈیفیم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے اوپینین کے حساب سے اگر وہ میچ کر رہا ہوگا تو اس چیز کو آگے فارورڈ کریں گے، جو کہ بالکل غلط چیز ہے۔ تو وہی آخر میں یہی آتا ہے کہ لوگوں کو اپنے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے، جو کہ ہے وہی آگے پھیلانا چاہیے۔ اسی حوالے سے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، اور اگر پیدا ہو رہا ہے تو یہ شعور قوم کو کس طرح تبدیل کر رہا ہے؟ میں گزارش کروں گا سائم سے کہ وہ اس زاویے پہ اپنی نظر ڈالیں۔ سوشل میڈیا نے پاکستان میں بہت سارا شعور پیدا کر دیا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ خبریں دیکھنے کے لیے پہلے بہت سارے خبر پیپر سے دیکھنی پڑتی تھی، لیکن اب وہ خبریں وہ لوگ آن لائن ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو دیکھ رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہو رہی۔ اور نئے گریجویٹس جو نئے ابھی طلبات گریجویٹ ہوئے ہیں، ان کو نئی اسکلز پرووائڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ کچھ لوگ اس سے اچھی ارننگ بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا فیوچر سدھار رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ سوشل میڈیا کو برے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ صرف انسان کو خراب کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اسی طرف سے آپ کو اور اچھا بنا رہا ہے۔ اب جیسے کہ فلڈ آیا اور بہت سارے جیسے ہوئے، کرونا وائرس آیا، اس پہ ہمیں ایک چیز کی جو نالج ہمیں دے رہا تھا وہ صرف سوشل میڈیا دے رہا تھا کہ اتنے کیسز یہاں پہ رپورٹ ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں سوشل میڈیا ہمیں بتا رہا تھا۔ اور ایک سائڈ پہ دوسری چکر یہ ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جہاں اچھائی ہے وہیں اس کی برائی ہے۔ جیسے سوشل میڈیا جب آپ موسٹلی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کرنے سے آپ کے پاس اسکیمس ہوتے ہیں، جیسے فیک کالس آنا اور آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کریڈٹ ہو جانا، اور یہ سب چیزیں ایک اسکیم میں آتی ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا آپ کو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو یوز کرنے کا شعور بہت ہے، اس سے آپ کو بہت اچھی نالج ملتی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف، جو کہ سب سے اہم سوال ہے کہ آیا اگر سوشل میڈیا کے اتنے برے اثرات ہیں تو کس طرح سے ہم اس اثرات کو کم کر سکتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کو مثبت طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں گزارش کروں گا مہدی سے کہ وہ اس سوال پر اپنا زاویہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو تھینک یو فار ہیونگ می، اور مجھے تو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ نے اتنے سنگین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمیں دعوت دی ہے،
جو کہ ایک انتہائی سنگین اور حساس موضوع ہے، اور اس پر لازمی سی بات ہے اویئرنیس اور گفتگو کرنی چاہیے. جی جی جہاں تک بات ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں، تو دیکھیں ہم بچوں کے درمیان، کیونکہ اب دیکھیں پاکستان کے اندر 4 سال سے لے کے 5 سال کا بچہ موبائل یوز کر رہا ہے. ہم سب سے پہلے ایز اے پیرنٹ اگر ہو تو ہم پیرنٹس کے ذریعے سے ان کو اویئرنیس دلائیں. ہم یہ بتائیں کہ بھائی سوشل میڈیا ایک تو بچوں کے لیے نہیں ہے، دوسرا موبائل یوز کرنا خود بچوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بچے جب موبائل یوز کریں گے ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ایک ایسی بری چیز ہے کہ اگر میں 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر ہوں تو میں 2 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو ایک تو ٹائم ویسٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے، اور ہم ٹائم کسی فضول چیز میں لگا رہے ہیں، نہ کہ سوشل میڈیا کا صحیح طور پہ استعمال کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے فائدہ مند بنا رہے ہیں. دوسری چیز یہ، ہم سوشل میڈیا کے تھرو جو آج کل اسکیمز ہو رہے ہیں، جیسے کہ اساتذہ نے ذکر کرا اس کا، جتنے بھی اسکیمز ہو رہے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو غلط ہیں، ہم جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں، اویئرنیس کے ذریعے روک سکتے ہیں. ہم کیمپینس چلا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال پازیٹیولی اگر کریں تو کس طرح سے اس کا امپیکٹ آئے گا، اگر نیگیٹیولی کریں تو اس طرح سے اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. ہم نیگیٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے کیمپینس کا استعمال کر سکتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ ہم اس معاملے کے اندر ڈفرینٹ کچھ ایسے کانٹینٹ کریٹرز، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کانٹینٹ کریٹرز کو لوگ سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، ایون کہ ان کو بہت فالو بھی کرتے ہیں ان کے تمام تر زندگی کے تمام تر امور میں. جو آپ دیکھیں کہ میں خیر کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں لوں گا، لیکن کانٹینٹ کریٹرز میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں. تو ہم ان کے ذریعے سے بھی ایسا کانٹینٹ بنوائیں کہ جو یہ اویئر لوگوں کو کرے کہ پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کو کتنے مزید اچھے انداز میں یوز کیا جا سکتا ہے اور اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ لوگوں پر پڑ سکتا ہے، مثبت. جی بالکل. اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں دیکھیں، اگر کوئی بھی کام جو کہ بڑے پیمانے پر کیا جائے تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر گورنمنٹ اپنی پریزنس کو ظاہر کرے. ہم گورنمنٹ کے ذریعے ان کی کولیبریشن سے بھی کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی کولیبریشن سے فار ایگزامپل کوئی ایسی سوشل میڈیا پر کوئی جھوٹ، کوئی فراڈ یا پھر کوئی اسکیم ہو رہا ہے تو ہم اس کو اسی ٹائم ڈیٹیکٹ کر کے اسے ڈیلیٹ کریں، یا کوئی ایسے افراد کے جو یہ سب کر رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان پر قانونی کارروائی کی جائے اور ریسٹرکشنز لگائی جائیں. اور ڈفرینٹ چیزیں جو ایک کہہ لیں کہ کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہو سکتی ہیں، جو کہ انجینئرز جانتے ہوں گے اس کے بارے میں، تو ہم وہ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم سوشل میڈیا جو کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر 8 سال سے لے کر بلکہ 4 سال سے لے کر 80 سال کا آدمی بھی موجود ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں کے اندر اگر ہم پاکستانی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں علماؤں کا کردار بھی بہت زیادہ منفرد انداز میں نظر آتا ہے. ہم علماء کے ذریعے سے بھی اس اویئرنیس کو، ہم ٹیچرز کے ذریعے سے بھی اس اویئرنیس کو کوئی کیمپین چلا کے، کوئی ڈسکشن، کوئی اس طرح کا پوڈ کاسٹ کر کے لوگوں کے اندر اویئرنیس لا سکتے ہیں، تاکہ جس سے جتنی زیادہ لوگ اس بات کو سمجھیں، جتنا زیادہ اس بات کو لوگ اپنی زندگی پر اپلائی کریں، اتنی زیادہ جو ہے وہ ہم کسی بھی منفی چیز کو ختم کر کے پازیٹیوٹی کو پھیلا سکتے ہیں. جی جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم اسے مختلف زاویوں سے اگر دیکھا جائے کہ علماء کے زاویے سے بھی اس چیز کا فروغ دیا جا سکتا ہے اور تعلیمی زاویے سے بھی دیا جا سکتا ہے. اس میں ایک فنڈامنٹل چیز جو ہے وہ کہ حکومتی لیول پہ اس کے حوالے سے کام کیا جائے اور اس کی ایک پراپر اویئرنیس کیمپین چلائی جائے، تاکہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی اس چیز کی اویئرنیس پتہ چلے کہ سوشل میڈیا کے کیا مثبت اور منفی اثرات ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا کرتے ہیں اختتام. اپنے میزبان سید حسن علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.